کتاب الاستفسار، کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ الاستفسار فی مختلف من الاخبار۔ استفسار یعنی بصارت سے نکلا ہے، استفسار بصارت یعنی واضح روشنائی کس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کے بارے میں کہ اخبار میں سے جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ خود ٹائٹل سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خالصتاً ان احادیث کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے جو ظاہراً آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یعنی کتاب تحصیل الاحکام میں بھی یہ کام ہوا ہے کہ جو آپس میں معارض روایتیں تھیں ان کو ذکر کیا گیا، لیکن اس میں فقط یہ کام نہیں تھا، اس کو بھی ذکر کیا گیا تھا، دیگر روایت کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ لیکن کتاب استفسار خاص لکھی ہی اس لیے گئی تھی کہ جو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں ان کا علاج کیا جائے، یعنی ان کو بتایا جائے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ یا مثال کے طور پر کہا جائے کہ یہ والی حدیث ثقہ ہے، موثق ہے، یہ والی حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جو ٹکرانا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دو حدیثیں حجت کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی یہ بھی صحیح السند حدیث ہو اور یہ بھی صحیح السند حدیث ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں۔ لیکن ایک حدیث اگر صحیح السند ہے، دوسری حدیث اگر ضعیف ہے تو پھر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، پھر آپ ضعیف والی حدیث کو چھوڑ دیں گے، صحیح السند والی حدیث کو لے لیں گے۔ تو اس کا جو ہدف تھا لکھنے کا، خاص ہدف یہی تھا کہ جو متعارض روایات ہیں گی ان کو جمع کیا جائے اس میں، اور ان میں سے صحیح اور غیر صحیح کو جدا جدا کیا جائے، اور جو دونوں صحیح ہیں ان کا علاج بتایا جائے، ان کو جمع کیا جائے کہ اس روایت کا کیا مطلب ہے اور اس روایت کا کیا مطلب ہے۔ یہ کتاب ظاہراً مختصر ہے پہلی والی کتاب سے، اتنی طولانی نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ جو اس کی خصوصیات بیان کی گئی کہ پہلی وہ کتاب ہے کہ جس میں متعارض روایات کو جمع کیا گیا ہے، یعنی آج بھی اگر علماء شیعہ کو رجوع کرنا ہو ایسی روایت کی طرف جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو وہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کتاب استفسار کی طرف۔ کتاب استفسار میں خاص طور پر ان روایات کو جمع کیا گیا ہے جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں کوئی مخالف روایت ہو تو وہ حتماً کتاب استفسار میں ہونی چاہیے، یعنی اگر کتاب استفسار میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن طاؤس۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اگر کتاب کوئی اس کے متعلق کوئی مخالف روایت ہوتی ہے تو وہ کتاب استفسار میں ضرور پائی جاتی، اگر کتاب استفسار میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ مخالف نہیں ہے موجود۔ ہر باب کا آغاز جو ہے وہ معتبر یا قابل قبول روایت سے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ فقہی نہیں ہیں، فقط فقہی نہیں ہیں بلکہ فقہی کے علاوہ جو عقائد یا علم کلام کے متعلق احادیث ہیں ان کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ جائے گاہ کے اعتبار سے یعنی منزلت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آتی ہے کتب اربعہ میں، پہلی کافی، دوسری من لا یحضر الفقیہ، تیسری تہذیب اور چوتھی الاستفسار۔ کئی بار اس کی چاپ ہو چکی ہے، کئی اس کی شروحات نقل کی جا چکی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔